اب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل روزے محرم الحرام کے روزے، اور ان روزوں کے اندر افضل روزہ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ، جس کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ جملے نکلے۔ سرکار نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، جس بندے نے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ قَبْلَهُ، اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایک دن کا روزہ 10 محرم الحرام کا۔ دیکھو حدیث طیبہ کے اندر اس روزے کی اتنی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ ایک کلا روزہ 1 سال دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ ایڈا بابرکت روزہ تے جدی فضیلت، پھر بھی سرکار نے منع فرما دیتا کہ یہودیاں نال مشابہت ہے، کلا 10 دا نہیں یا 9 دا بھی نال رکھنا ہے تے یا پھر 10 دا بھی رکھنا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ ہم لوگ بس اتنا ہی دین رہ گیا کہ نیاز بنائی ہے، چاول بنائے اور لوگوں کے اندر تقسیم کیے، اب اتنا ہی دین رہ گیا بس ہے۔ وہ مجھے بتاؤ جن کی نیاز بناتے ہو، حضرت امام علی مقام شہداء کربلا کی، وہ بتاؤ تمہاری نیاز کی ان کو کوئی ضرورت ہے کہ تم نہیں بناؤ گے کوئی ان کو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ یا تمہاری نیاز کی وجہ سے سارے جو نہ کرتوتوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا؟ کوئی اگر حسین کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، حسین کی نیاز دلاتے ہو تو ضرور دلواؤ، لیکن حسین کے کردار پر بھی عمل کروایا۔ آخری وقت کے اندر بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت کے اندر بھی اٹھا کر دیکھو تاریخ، جس وقت امام حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو امامہ شریف آپ نے اپنے سر کے اوپر زیب تن کیا، ایسے تلوار لٹکائی، تو پھر گھوڑے دے اوپر سوار ہوئے، پھر جہاد کرنے کے لیے میدان کے اندر تشریف لے گیا۔ اے حضرت امام علی مقام امام حسین، ہماری ان کی نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو محرم الحرام کا مہینہ نا، اس کے ساتھ صرف واقعہ کربلا نہیں جڑا ہوا، یہ واقعہ کربلا کے بعد اور بھی اس کے اندر اس کی حساسیت اور بھی بڑھ گئی ہے کہ ہماری عقیدتیں محبتیں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک واقعہ ہی ایسا ہے کہ 1450 سال اگرچہ گزر چکے ہیں، جس وقت بھی اس بات کو بیان کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے ہر ایک آنکھ نم ہو جاتی ہے، جس ظلم کے ساتھ اور جس بربریت کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہاں صرف 9-10 کو کھانے بنا کر پکا کر لوگوں کو کھلانا بانٹنا یہ ٹھیک ہے، ہماری عقیدت ہے، ہماری محبت ہے، ہم اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہتے، بالکل ٹھیک ہے، اصحال ثواب ہے، جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کھان پین نال بہتر ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھو۔ ایک روزے دے بدلے اگر اللہ تعالیٰ 1 سال دے گناہاں دا یہ کفارہ بن جاوے ہے تو بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ اور یہ اتنا بابرکت دن ہے، یہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فرمان عالی شان کو نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک گروہ وہ تھا جن کی توبہ کو اللہ نے قال ان کنت مما بعد شہر رمضان فصم المحرم فانہ شہر اللہ، فرمایا رمضان کے بعد محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا یوم تاب فیہ علی قوم، ایک قوم دی توبہ اللہ نے اس مہینے قبول کی تھی، او حضرت بنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ سرکار نے فرمایا وَيَتُوبُ فِيهِمْ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، بعد کے اندر بھی ایک قوم آئے گی کہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ وہ قوم اسی واقعہ کربلا ہونے کے بعد بھی اس محرم الحرام کی فضیلت اتنی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بڑا سرکار سے بڑا، اس کے بعد بھی کتنے انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوئے، بعد کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف فرما ہوئے، لیکن اس محرم الحرام کو فضیلت اس وقت بھی تھی۔ سرکار نے فرمایا اتنا برکت والا مہینہ، اس برکت کی وجہ سے اللہ نے ایک قوم کی توبہ پہلے قبول فرمائی ہے اور ایک قوم بعد کے اندر آئے گی، اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ دن جب آتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ نیاز پکائی ادھر سے کھائی ادھر سے کھائی ہے،
اور چلتے چلتے تو یہ تو ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا ہر طور طریقہ ہی الگ سے ہے، انہوں نے ایک الگ ہی بنا دیا اس کو کہ شاید محرم الحرام کے ساتھ یہ سب کا وابستہ تھے، حالانکہ قطعاً ہمارا اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت رہا تو انشاءاللہ ایک پورا جمعہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیر تعداد کے اندر احادیث طیبہ کہ یہ پیٹنا اپنے آپ کو اور عجیب و غریب قسم کے نوحے مرثیے پڑھنا، سرکار نے بڑی سخت وعیدیں ان کے بارے میں لعنت فرمائی سرکار نے، اور یہاں تک سرکار کی احادیث طیبہ کے اندر کہ نوحہ پڑھنے والی پر جنت کو حرام قرار دے، اور بے شمار ایک پورا جمعہ ہم اس موضوع کے اوپر کہ محرم الحرام کا دن اس وجہ سے نہیں آیا ہے کہ اپنے آپ کو یہاں پیٹو، یہاں اپنا خون نکالو اور ایسے چلو، 3 میل پیدل چلنے والے، نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے، یہ حسین کا کردار نہیں، اور یہ محرم الحرام کی فضیلت نہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت یہ ہے کہ صبح صبح اٹھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر اس قرآن کی تلاوت کو ان پاکان امت کی روح کو اصال ثواب کرو، وہ تو بخشے بخشائے جن کو سرکار نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو ان کو تو سرداریاں سرکار عطا فرما کے چلے گئے، ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کا واسطہ دے کے اپنے جو رشتہ دار اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے ان کی بخشش کی دعا مانگو، اور ان کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ محرم الحرام اور ان دنوں کو منانے کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے، جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ وہ پتہ نہیں ایک عجیب و کریم سی رسمیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، چلتے چلتے یہ لوگ، ظاہر سی بات ہے ہم دین سے دور جاتے اس سٹیج پر آن پڑے ہیں کہ آج ہمیں دین کی الف سے بے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور دیکھا دکھائی کسی کو دیکھا وہ ایسے کر رہا ہے، تو یہ نہیں پوچھا کہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حکم شرع کیا ہے، بس دیکھا دکھائے کوئی اس کے اندر گھس گیا، کوئی وہ کرنے لگ گیا۔ مسلمانوں، یہ اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بڑی سختی کے ساتھ فتاوی جات کو نقل فرمایا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں تھوڑا وقت اس پہ لگاؤں گا، اور یہ زیادہ وقت اس بات کے اوپر کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر خصوصاً ان چیزوں کے بارے میں آپ